یعنی یہ لوگ جو قبر رسول کو مٹی کا ڈھیر کہتے ہیں اپنے باپ داداؤں کی قبروں جیسا سمجھتے ہیں. اچھا میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں, اجازت ہے؟ اچھا آپ میرا کلمہ پڑھ لیں, میں تو ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں, اجازت ہے؟ کمال ہو گیا. میں آپ کا کلمہ پڑھوں کافر بن جاؤں, آپ میرا کلمہ پڑھیں کافر بن جائیں, اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھیں مسلمان بن جائیں, اور پھر شرم نہیں آتی ہے کہتے ہوئے کہ ہم جیسا ہے. عجیب مرحلہ فکر ہے نا. اب میں کیسے سمجھاؤں ان کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو کہ احترام رسالت سیکھو, میرے نبی کا احترام کرنا سیکھو. کہہ رہے مٹی کا ڈھیر ہے, اسے مٹی کے اندر دفن کر دیا. میرے نبی نے کہا, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, کہ آدم کو جو سجدہ کروایا تو آدم کو سجدہ نہیں تھا, میرا نور کو سجدہ تھا. میرا نور رکھا آدم کے پتلے میں اور کہا سجدہ کرو. اچھا تو کس کو سجدہ کروایا ہے؟ نور محمد کو. اچھا جب نور محمد ہی کو سجدہ کروانا تھا تو پتلے میں رکھ کے سجدہ کرانے کی ضرورت؟ سوال ہے نا بھائی. نور محمد کو سامنے رکھتا, فرشتوں سے کہتا سجدہ کرو, یہ مٹی کے پتلے میں رکھوا کے کیوں سجدہ کروایا؟ تو بتلانا یہ تھا کہ محمد مٹی کے اوپر رہے جب بھی محمد ہے, محمد مٹی کے اندر ہو جب بھی محمد ہے. جملہ کہنے دو. فرشتوں سے نور محمد کو سجدہ کروایا, تو اب غیر اللہ کو سجدہ ہو گیا یا نہیں؟ ہو گیا نا, غیر اللہ کو سجدہ ہو گیا. اچھا اب نعوذ باللہ سمجھانے کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں. اب تم فرشتوں کو بدعتی کہو, ٹھیک ہے نا. فرشتے جھک گئے نور محمد کے آگے بدعتی ہو گئے. کہہ رہا تھا تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں گا. یا اللہ مدد کا قائل تھا, یا رسول اللہ کا قائل نہیں تھا. اچھا بھائی اب میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے. اچھا تو اب دو گروپ سامنے آئے, ایک وہ جس نے سجدہ کیا فرشتوں کا گروپ, ایک وہ جس نے انکار کر دیا, ٹھیک ہے نا. تو جو سجدہ کرنے والے تھے وہ اپنے مقام پہ باقی رہے. جس نے نور محمد کو سجدہ کرنے سے انکار کیا وہ ڈانٹ کے نکالا گیا, اور یہ کہہ کے نکالا گیا کہ ابا واستکبر, قرآن کی آیت ہے, وکان من الکافرین. ابا یہ ابلیس عجیب ہے, اس نے انکار کر دیا ہمارے حکم کا. واستکبر, تکبر کیا. وکان من الکافرین, اور وہ تو تھا ہی پرانا کافر. وہ تو تھا ہی. دیکھو میں عربی جانتا ہوں اور ٹھیک جانتا ہوں. ایک لفظ ہے کانا, ایک لفظ ہے سارا. سارا کے معنی ہو گیا, صاد الف رے, سارا ہو گیا. کانا تھا. تو سارا کافرہ نہیں ہے کہ وہ انکار سجدہ سے کافر ہو گیا, نہیں. کانا من الکافرین, وہ تو تھا ہی پرانا کافر. تو مالک جب وہ پرانا کافر تھا تو فرشتوں کے پہلو میں بٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی بہت سیدھی بات. بھائی دیکھو یہ تو تاریخ قرآن ہے, یہ تو قرآن مجید کی بیان کردہ تاریخ ہے نا. ابا واستکبرا وکانا من الکافرین, وہ تو تھا ہی پرانا کافر. تو فرشتوں کی مقدس صحبت میں بٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اگر دور رہتا تو اس کا کفر کھلتا کیسے؟ اگر وہ دور رہتا تو اس کا کفر کھلتا کیسے؟ تو اسے موقع فراہم کیا گیا کہ وہ پاکیزہ صحبت میں آ کر بیٹھ جائے, پھر ہم کوئی حکم دیں, پھر وہ انکار کرے تو ہم باہر نکال دیں. سمجھ رہی ہے بات؟ عجیب ہے یہ تاریخ قرآن, عجیب ہے. اچھا تو جب نکالا ہے, کیا کمال کی بات ہے, جب نکالا ہے تو یہ کہتا ہوا چلا
سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا، پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا. لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا. مالک تو نے مجھے نکال دیا، تو اب میں جا کے آدم کی پوری اولاد کو بہکاؤں گا. إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر. تو ابلیس پہچان رہا تھا کہ انہیں بہکاؤں گا اور انہیں نہیں بہکا سکتا. تو مجھے شکایت یہی ہو کہ ابلیس تو انہیں پہچان گیا، آپ ابھی تک نہیں پہچانے.